بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. ویئرس، آج ہم آپ کو چمگادڑوں کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس جانور سے پیار ہو جائے گا اور معلوم ہوگا کہ چمگادڑ کے بغیر ایکو سسٹم فیل ہے. یہ عجیب و غریب اور پر اسرار ڈراؤنا جانور دراصل اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے. دودھ دینے والے جانوروں کو سائنس میملز کہتی ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں، چمگادڑ انڈے نہیں دیتے بلکہ بچے دیتے ہیں، اور ان کی آبادی بڑھانے کی رفتار انتہائی سست ہے. اوسطاً سال میں چمگادڑ ایک ہی بچہ دیتی ہے. چمگادڑ 3 طرح کے ہوتے ہیں: پھل کھانے والے، پھولوں کا رس چوسنے والے یا سبزی خور، کیڑے مچھلی اور ننھے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو کھانے والے، اور زندہ چیزوں کا خون چوسنے والے. خون چوسنے والے چمگادڑ کی بھی 3 نسلیں ہیں اور وہ براعظم جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہیں. فروٹ کھانے والے چمگادڑ کی تقریباً 200 نسلیں ہیں، جبکہ کیڑے خور چمگادڑ تمام چمگادڑوں کا 70% ہیں. اس طرح کل ملا کر چمگادڑوں کی تقریباً 1441 نسلیں اب تک دریافت ہو چکی ہیں. مانا جاتا ہے کہ تمام ممالیہ جانوروں میں سے ہر 5واں جانور چمگادڑ ہے. چمگادڑوں کا خاندان ممالیہ جانداروں کا دوسرا بڑا خاندان ہے، جبکہ پہلا بڑا خاندان چوہوں کا ہے. سائنس نے ان تمام چمگادڑوں کے خاندان کو ایک آرڈر میں رکھ دیا ہے جس کا نام جیروپیٹرا ہے. چمگادڑ ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں جو انتہائی تاریک اور چھپی ہوئی ہوں اور جہاں روشنی کم آتی ہو. اسی لیے یہ غاروں، پل کے نیچے بنے سوراخوں یا تاریک گھروں کی چھتوں کے نیچے رہتے ہیں. بہت سے چمگادڑ، خصوصاً پھل نوش چمگادڑ، درختوں سے لٹک کر کام چلاتے ہیں. یوں تو یہ ٹراپیکل علاقوں یعنی زمین کے درمیانی علاقوں کے خصوصی جانور ہیں، لیکن ساری دنیا میں ان کی نسلیں آباد ہیں. پاکستان میں ان کی 52 نسلیں دریافت ہوئی ہیں. یہ انتہائی سرد اور برفانی علاقوں مثلاً انٹارکٹیکا میں نہیں پائے جاتے. فروٹ کھانے والے چمگادڑ دراصل سب سے بڑی نسل کے چمگادڑ ہیں. یہ جتنے بڑے اور دکھنے میں خطرناک ہیں اتنا ہی انسانوں سے دور بھاگتے ہیں. انہیں صرف فروٹ کھانے سے غرض ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر دنیا سے چمگادڑوں کو ختم کر دیں تو دنیا سے چاکلیٹ بھی ختم ہو جائے گی. چاکلیٹ دراصل ایک پھل کوکوا کے بیج سے بنتی ہے. اس پھل کے درختوں کو پھول چمگادڑ ہی پولینیٹ کرتے ہیں. نہ صرف چاکلیٹ بلکہ کاجو، آم اور کیلا بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ان سب کے درختوں کو پولینیشن فروٹ چمگادڑوں پر منحصر ہوتی ہے. خون چوسنے والے چمگادڑ. یہ چمگادڑ دراصل گھریلو مویشیوں کا خون چوستے ہیں. انسانوں کا خون چوسنا ان کے مینیو میں نہیں ہوتا. حتیٰ کہ کوئی انسان جانوروں کے ساتھ ہی کیوں نہ سویا ہوا ہو، یہ انسان کی طرف بھٹکیں گے بھی نہیں اور جانوروں کو چھوڑیں گے نہیں. ان کا منہ، زبان اور خصوصاً معدہ اس کام کے لیے بنے ہیں. یہ اگر سوئے ہوئے جانور سے گھنٹوں بھی خون چوستے رہیں تو اس کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ پہلے تو اپنے دانتوں کی مدد سے جانور کے جسم پہ کٹ لگاتے ہیں، اور جب وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پر اپنی زبان رکھ دیتے ہیں. ان کی زبان میں بہت باریک اور چھوٹے چھوٹے پائپ نما کڑے بنے ہوتے ہیں جو خون کو اوپر کی جانب کھینچ لیتے ہیں. چمگادڑ اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ خون میں موجود پلیٹلیٹس کی وجہ سے زخم جلدی بھر جاتا ہے. اسی لیے یہ ساتھ ساتھ اپنا سلائیوا زخم میں شامل کرتا رہتا ہے تاکہ خون پتلا رہے. اس کا معدہ بلڈ سے صرف ریڈ بلڈ سیلز ہی ڈائجسٹ کرتا ہے اور باقی مواد باہر نکال دیتا ہے. لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے چمگادڑ صرف جنوبی براعظم امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں. کیڑے مکوڑے اور ننھے جاندار کھانے والے چمگادڑ دراصل یہ اصلی چمگادڑ ہیں.
جو ہمیں سریعام نظر آتا ہے۔ ان کی کافی زیادہ نسلیں پوری دنیا میں آباد ہیں۔ یہ کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھاتا ہے، اتنا کہ ایک چمگادڑ 600 سے 1000 مچھر صرف 1 گھنٹے میں ہی چٹ کر جاتا ہے۔ اگر یہ ساری رات اڑتا رہے تو سوچئے کہ یہ کتنے زیادہ مچھر کھا جائے گا۔ یہ اپنے وزن سے تقریباً 50% کے برابر کیڑے کھا جاتا ہے۔ فصلوں سے کیڑوں کی ایسی صفائی کرتا ہے جیسے اس کو کسی نے نوکری پر رکھا ہو۔ امریکہ میں بڑے بڑے فارمز میں سپرے کرنے کی بجائے چمگادڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ایک اندازے کے مطابق سپرے میں خرچ ہونے والے $23 بلین بچاتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں کیڑے مکوڑے اور مچھر زیادہ ہو گئے ہوں تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چمگادڑیں کم ہو گئی ہوں۔ چمگادڑوں کی کچھ نسلیں مچھلی خور ہیں اور ننھے پرندے بھی پکڑ لیتی ہیں۔ چمگادڑ کے پر دراصل اس کی کھال کا حصہ ہیں۔ اس کے پروں میں اس کی انگلیوں کی ہڈیاں ایسے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ یہ کھا کر اڑ بھی سکے، پانی میں ہو تو تیر سکے اور اگر نیچے زمین پر ہو تو چھلانگیں لگا کر پرواز بھی بھر لے، اوپر چٹانوں سے لگ کر اپنے آپ کو چادر کی طرح ڈھک سکے۔ اس کے پروں میں خون کی نالیاں اور ریشے ہیں جو اس کے پروں کو زبردست قوت فراہم کرتے ہیں۔ چمگادڑ پرندوں سے زیادہ آگے پیچھے گھوم کر پرواز بھی بھر سکتا ہے، ایک دم یو ٹرن لے سکتا ہے، اور اگر کبھی آپ اڑتے ہوئے چمگادڑ کے سامنے ہاتھ ہلائیں یا اسے ڈرائیں تو وہ ایک دم کسی بھی سمت میں اپنا رخ پھیر لے گا۔ سائنسدان اس کے پروں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کے پروں میں اتنی مضبوطی کیسے ہے۔ اس کے پر ایک جال کا بھی کام کرتے ہیں، یہ کوئی بھی کیڑا دیکھ کر اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے۔ اس کی دم پر بھی جھلی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کیڑا مکمل طور پر اس کے پھیلائے ہوئے جال میں آ جاتا ہے اور اس کے معدے کا حصہ بن جاتا ہے۔ چمگادڑ اندھا نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں فضول نہیں ہیں، وہ ان سے دیکھتا ہے، لیکن قدرت نے اس کو ایک خاص ہتھیار سے نوازا ہے اور وہ ہے اس کی آواز، جس سے وہ چیزوں کی پہچان کرتا ہے۔ چمگادڑ ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے جو ڈیفرنٹ فریکوینسی کی وجہ سے سنائی نہیں دیتی، اور اس کی آواز مختلف چیزوں سے ٹکرا کر چمگادڑ کے اپنے کانوں میں ہی واپس آ جاتی ہے۔ چمگادڑ کا دماغ اس آواز سے ایک خاکہ بناتا ہے اور چمگادڑ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کیا چیز ہے۔ اس طریقہ کار کو ایکو لوکیشن کہتے ہیں۔ سمندری آبدوز اسی طریقہ کار سے کام کرتے ہیں۔ تمام چمگادڑ صرف منہ سے ہی آواز نہیں نکالتے، بلکہ کچھ چمگادڑ یہ خاص آواز اپنے ناک سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ایسے چمگادڑوں کا ناک پتے جیسا ہے، اس لیے انہیں لیف نوز بیٹس بھی کہتے ہیں۔ چمگادڑوں کے بڑے بڑے کان بھی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ان کو یہ آوازیں ٹھیک سے سنائی دے سکیں۔ یہ چمگادڑ کی عام چین چین والی آوازیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک خصوصی آواز ہوتی ہے۔ سب چمگادڑ ایکو لوکیشن نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جو رات کے شکاری ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چمگادڑ منہ سے پیشاب کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ چمگادڑ جو فروٹ کھاتے ہیں وہ فروٹ کا چھلکا اپنے منہ سے باہر نکالتے ہیں، کیونکہ یہ چھلکا اور فائبر ہضم نہیں کر سکتے۔ خوراک ڈائجسٹ کرنے کے بعد چمگادڑ جو مادہ پاس آؤٹ کرتا ہے اسے گوانو کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین فرٹیلائزرز ہیں، اس لیے جزیرہ نما ایشیائی ممالک میں اس گوانو کو غاروں سے اکٹھا کر کے بوریوں میں بند کر کے بازاروں میں بیچا جاتا ہے، اور یہ کروڑوں ڈالرز کا بزنس ہے۔ گوانو میں نائٹروجن فاسفیٹ اور پوٹاشیم کی زبردست مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی پودے کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے چمگادڑ بہت دور دور تک اڑ سکتے ہیں۔ اڑتے اڑتے جب یہ پودوں پر فضلہ خارج کرتے ہیں تو اس سے یہ قدرتی نباتات میں ہونے والی کھاد کی زرخیزی میں زبردست اضافہ کرتے ہیں۔ ان کا معدہ بیج ہضم نہیں کرتا، چنانچہ وہ بھی زمین پر گر کر اس کھاد میں شامل ہوتا ہے اور جنگلات کی زرخیزی میں اضافہ کرتا ہے۔
یعنی پھل نوش چمگادڑ جنگلات کی زرخیزی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ کیڑے خور چمگادڑ کیڑے کھا کر درختوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کورونا چمگادڑ نے پھیلایا تھا؟ کورونا وائرس کا ایک پورا خاندان ہے جو بہت سارے جانوروں میں بستا ہے۔ چمگادڑ کا سوپ اس بیماری کا سبب بنا یہ ثابت نہیں ہوا، لیکن چین میں جس مارکیٹ میں چمگادڑ کا گوشت بکتا ہے وہاں سے ہی یہ وبا پھیلی۔ کئی سال پہلے افریقی ملک کانگو میں اولا بیماری پھیلی جس کا قصوروار چمگادڑ کو ٹھہرایا جاتا رہا، تاہم جس کے متعلق کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ خیر بات یہ ہے کہ جن منڈیوں میں چمگادڑوں کا گوشت بکتا ہے ان منڈیوں سے ہی کیوں وائرس کا آغاز ہوا۔ یہ بات تو طے ہے کہ چمگادڑ کا معدہ بہت سارے وائرس ہضم نہیں کر پاتا اور وہ اس کے جسم کے اندر ہی رہتے ہیں۔ گوشت سے انسانوں کے جسم میں وائرس کی منتقلی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جب وہ ٹھیک سے پکا ہوا نہ ہو یا پھر کچا رہ جائے۔ ایسے ممالک جہاں ایک جیسی شکلوں کے لوگ رہتے ہیں، مثلاً چین اور افریقی ممالک، ان میں چمگادڑوں کا گوشت وسیع پیمانے پر بکتا ہے۔ چمگادڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے کتے والی بیماری ریبیز بھی پھیلتی ہے۔ پہلی بات کہ چمگادڑ انسان سے بہت دور بھاگتا ہے اور انسان کو کاٹنے کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کاٹ بھی لے تو ریبیز کی بیماری ہونے کے چانسز 1% سے بھی کم ہیں۔ دنیا میں 99% ریبیز کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور یہ بیماری بہت ہی کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ چمگادڑ کو نہ تو آپ کے کانوں میں گھسنے کا شوق ہے اور نہ ہی بالوں میں۔ اگر کبھی آپ بالکل ساکت کھڑے ہوں اور یہ اڑتی اڑتی آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اس کی گردن سے پکڑیں اور دوبارہ ہوا میں اچھال دیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کی گردن انتہائی چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ گردن موڑ کر ہاتھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ البتہ چمگادڑ کے خارج کیے ہوئے خشک فضلے سے سانس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس جانور سے دور رہا جائے۔ چمگادڑ ہمارے ماحول دوست جانور ضرور ہیں جن کی مدد سے ہماری فصلوں اور پھلوں کی نشوونما آباد ہے۔ یہ مفت کے مالی دن رات ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مچھروں کو مارتے ہیں۔ اگر یہ مچھر نہ کھاتے ہوں تو ہر سال کروڑوں انسانوں کی ملیریا یا ڈینگی سے اموات ہو۔ سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔